بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کہ ایسے تو کوئی ترک سکونت نہیں کرتا، ہجرت وہی کرتا ہے کہ جو بیعت نہیں کرتا، ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا۔ اس لیے کہ اگر اسی انداز سے کہ جیسے سارا معاشرہ جی رہا ہے ہم بھی جیتے رہیں تو پھر تو ہجرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے نا۔ ہجرت تو وہی کرے گا کہ جو معاشرے کے کسی قدر کو، کسی اقدار کو، کسی ویلیو کو چیلنج کر رہا ہے۔ اسی خاطر ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، کہ میں خروج اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یا کو میں شرارت کرنا چاہتا ہوں، یہ لفظ امام کا اس لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ عشرا ولا بطرا، نہ ہی غرور کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوں، ولا مفسدا، نہیں فساد کرنا چاہتا ہوں، ولا ظالما، نہیں کوئی ظلم کرنا چاہتا ہوں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں خروج اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے جد محمد مصطفیٰ کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ واسیر بسیرت جدی، اور میں عمل کروں گا اپنے جد رسول اللہ کی سیرت پر۔ اسیر بسیرت جدی، اسی سیرت کو اختیار کروں گا کہ میرے جد رسول اللہ کی سیرت ہے۔ ابی، اور میرے بابا کی سیرت ہے، علی ابن ابی طالب، میرے بابا کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ کہتے ہوئے امام حسین علیہ السلام مدینہ سے چلے تھے۔ تو آپ اولیاء خدا کی ہجرت ملاحظہ فرمائیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ حضرت ابراہیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ربنا انی اسکنت، پروردگار میں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں ذریتی، اپنی ذریت کو، بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں کہ جہاں پر کوئی زراعت نہیں ہے، مکہ صحرا تھا، عند بیتک المحرم، تیرے احترام والے گھر کے پاس میں اپنی ذریت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرت حاجر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے وہاں چھوڑا، فلسطین سے ہجرت کی، انہوں نے مکہ آئے، بیت وہاں موجود تھا، اللہ تعالیٰ کا بیت تو حضرت آدم علیہ السلام ہی نے تعمیر کیا تھا، بعد میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کی دیواروں کو بلند کیا تھا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ آپ یاد کیجئے حبیب اس وقت کو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل مل کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، یعنی بیت پہلے سے تھا، وہ دیواروں کو بلند کر رہے تھے، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے کہا نہیں زبان سے، یہ نہیں ہے کہ قال، دونوں نے مل کر کہا کہ پروردگار تو ہماری جانب سے اس عمل کو قبول فرمانا، ربنا تقبل منا، ان کے عمل کی کیفیت یہ تھی کہ ان کا عمل یہ کہہ رہا تھا کہ پروردگار تو ہماری جانب سے اسے قبول فرما، یعنی آپ کے عمل کا معیار وہ ہو کہ خود بخود عمل اس بات کی گواہی دے کہ پروردگار تو اسے قبول فرما۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت ہے۔ اور جب انہوں نے یہ ہجرت فرمائی تو سرکار ختمی مرتبت کی بھی ہجرت تاریخ میں۔ اچھا، اس ہجرت میں وَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، سبحان اللہ، کہ میں اپنی ذریت کو اس غیر آباد شدہ بستی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میری دعا یہ ہے کہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ تو انسانوں کے دلوں کو میری ذریت کی طرف موڑ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ہجرت کے وقت۔ آپ کا آج اس مجلس امام حسین علیہ السلام میں آنا خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی تعبیر ہے۔ امام حسین ذریت ابراہیم علیہ السلام میں سے، حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میں دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار تو میری ذریت کی طرف لوگوں کے دلوں کو موڑ دینا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ابراہیم علیہ السلام نے گریہ کیا امام حسین علیہ السلام پر، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیہ قرار دیا اسماعیل کو ایک بڑی قربانی کے لیے۔ ذبح عظیم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ اقبال نے بھی اس بات کو اپنی شاعری میں جا بجا بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جس قربانی کا آغاز ہوا تھا وہ پہنچی ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام تک۔ امام حسین کائنات کے بادشاہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ظاہری سبب کے مطابق اسماعیل کی نسل سے آنا ہے امام حسین علیہ السلام کو، لہٰذا فدیہ قرار دے دیا گیا، اسماعیل کو بچا لیا گیا تاکہ ایک اور عظیم قربانی دی جا سکے۔ اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے گریہ کیا امام حسین پر۔ جب امام حسین علیہ السلام پر ابراہیم نے گریہ کیا تو حدیث و روایت کا جملہ ہے کہ اے ابراہیم، آپ اسماعیل کو ذبح کر کے جس مقام فضیلت تک پہنچنا چاہتے تھے وہ ہم نے حسین پر گریے کی وجہ سے آپ کو عطا کر دیا۔ 26 رجب کا واقعہ ہے کہ جب امام حسین کو دربار بلایا گیا۔ اس ہجرت میں میں اور آپ کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ ایک جملہ سن لیجئے، مجھے اس کو تفصیل سے پڑھنا تھا، پھر کبھی اور پڑھوں گا۔
یہ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، جو صادقانہ خلوص نیت کے ساتھ یہ کہے۔ ہمارا عمل اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن بشری استطاعت میں جس حد تک ہو سکے اپنے آپ کو جوڑ لے حسین سے، اور پھر خلوص نیت کے ساتھ کہے یا لیتنی کنت معکم، اے کاش ہوتا میں آپ کے ساتھ مولا باپ۔ میں عرض کر رہا ہوں لیاقت ہم میں سے کسی کی نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں، لیکن جب امام نے ہم سے یہ کہا، یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ امام علیہ کہ یا لیتنی کنت معکم، امام علیہ السلام نے ہمیں جو سکھلایا تھا تو کیا امام نہیں جانتے تھے کہ 99.99% بلکہ شاید 100% میں سے کسی کی لیاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کربلا کے شہیدوں سے جوڑ سکے، لیکن پھر بھی امام نے کہا یہ پڑھو، تو یہ کہو، نیت میں رکھو اپنی، یہاں نیت کا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کربلا لے جائے انشاءاللہ۔ جو حسین تک پہنچے، من زار الحسین فقد زار اللہ علی عرشہ، وہ عرش پہ خدا کی زیارت کر رہا ہے۔ 26 رجب ابا عبداللہ الحسین بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرماتے کہ ولید کا قاصد آیا، حاکم مدینہ، اور اس نے کہا کہ ولید نے آپ کو بلایا ہے، دربار میں طلب کیا ہے۔ امام نے کہا اس سے کہو ہم آتے ہیں کچھ دیر میں۔ بنی ہاشم کے جوانوں نے کہا کہ اے مولا، اس رات کے پہر کیوں بلایا ہوگا آپ کو سے؟ امام نے کہا کہ یزید کا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، اور اب یزید تخت خلافت پر ہے، اور حاکم مدینہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہم سے بیعت لے۔ اتنے میں ولید کا قاصد پھر آ گیا کہ ولید آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ امام نے کہا جب ہمیں آنا ہوگا ہم اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے آئیں گے، اس سے کہو کہ ہم کچھ دیر میں آ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد ابا عبداللہ علیہ السلام اٹھے اور بنی ہاشم کے جوان ان کے ساتھ چلے۔ امام نے کہا ان بنی ہاشم کے جوانوں سے کہ ولید نے مجھے تنہا بلایا ہے، میں تنہا دربار میں جاؤں گا، ہاں اگر دربار میں میری آواز بلند ہو جائے تو پھر تم دربار میں آ جانا۔ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کائنات کے حاکم، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول پہنچے دربار میں۔ حسین کا دربار میں جانا کجا اور زینب کا دربار میں جانا کجا، حسین کا دربار میں جانا کجا اور زین العابدین علی ابن حسین کا دربار میں جانا کجا۔ سجاد کی تو گردن جھکی ہوئی تھی کہ جب دربار میں پہنچے تھے۔ ولید نے کہا کہ معاویہ دنیا سے چلا گیا ہے اور اب یزید تخت خلافت پر ہے، اور یزید نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے۔ امام نے اس سے یہ کہا کہ رات کے اس پہر مجھے گوارا نہیں ہے کہ میں تجھ سے کوئی کلام کروں، کل دن میں مجھ سے بات کرنا، تب زمانہ یہ دیکھے کہ خلافت کا اصل حقدار کون ہے، اس کا بیٹا یا علی کا بیٹا۔ اس نے کہا یزید نے کہا ہے کہ آپ سے بیعت لے لے ورنہ آپ کو یہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ اِنَّ اہل البیت معدن الربوہ، اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، رسالت کی کان ہیں، ملائکہ ہمارے ہاں آتے جاتے ہیں، بنا فتح اللہ و بنا ختم، اللہ ہمیں سے شروع کرتا ہے ہمیں پر ختم کرتا ہے۔ و یزید رجل فاسق فاجر شارب خمر قاتل نفس محترمہ، یزید فاسق ہے، فاجر ہے، کھلے عام شراب پینے والا ہے اور اپنی محرم خواتین سے ناجائز تعلق رکھنے والا ہے، بے گناہ نفس کو قتل کرنے والا ہے، مثلی لا یبایع لمثلہ، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کہہ کر اب عبداللہ علیہ السلام دربار سے چلنا چاہتے تھے کہ مروان وہاں موجود تھا۔ مروان نے کہا کہ اے ولید، حسین سے آج بیعت لے لے ورنہ سر قلم کر دے، اگر آج رات گزر گئی تو حسین تیرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ وجہ اللہ چہرے پر جلال خداوندی کے آثار نمودار ہوئے، اور ابا عبداللہ الحسین نے مروان کو دیکھا اور کہا کہ انت تخت یبن الزرقاء، اے نیلی چشم والی کے بیٹے، انت تقتلنی ام ہوا، کیا تجھ میں اتنی جرت ہے کہ تو اس وقت مجھے مارے گا، یا اس میں اتنی جرت آ گئی ہے کہ وہ حسین کو مارے گا؟ حسین کی آواز بلند ہوئی۔ بنی ہاشم کے جوان دربار میں داخل ہوئے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، سب سے پہلے دربار میں کون داخل ہوا ہوگا؟
اگر دل کی کیفیت کہوں تو حسین کا علمدار ابوالفضل عباس. عباس سب سے پہلے دربار میں پہنچے اور عباس نے قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھا. کس میں اتنی جرأت ہے کہ میرے مولا کے ساتھ بلند آواز سے بات کرے؟ اللہ اکبر. میں قربان ابوالفضل عباس علیہ السلام کے. مولا اس وقت کیا وقت تھا کہ جب آپ ہی کے آقا نے کہا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. کربلا کا آغاز ہو رہا ہے عزیزوں. 28 رجب المرجب ہے. حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب عبد الحسین، یہ 26 رجب کا واقعہ ہے. تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ 2 مسلسل راتیں امام نے اپنے نانا کی اور اپنی ماں کی قبر پر گزاری. بار بار آتے تھے، فقط ایک مرتبہ نہیں آئے، بار بار آتے تھے اور بار بار اپنے نانا سے کلام کرتے تھے اور آ کر یہ کہتے تھے کہ اللہم ھذا قبر نبیک، پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے. وَأَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكَ، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. اس کے بعد فرماتے تھے کہ نانا مجھے اپنا بچپن یاد ہے نانا، جب آپ مجھے گودی میں اٹھایا کرتے تھے اور مجھے چوما کرتے تھے. نانا آپ مجھے اپنے شانوں پر بٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے. آج آپ کا نواسا جا رہا ہے مدینہ سے. یہ جملہ بھی ہے کتابوں میں کہ نانا اگر ہو سکے تو مجھے اپنی قبر میں لے لیجیے، میں آپ سے رخصت نہیں ہو پاؤں گا. اپنی ماں کی قبر پر آئے. حضرت مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب ان جملوں کو پڑھتے تھے کہ جب حسین رسول اللہ کی قبر پر جاتے تھے تو قدم جما کر جاتے تھے. اپنے بھائی امام حسن کی قبر پر تو جیسے کوہ ذی وقار جا رہا ہو، لیکن جب پہنچے اپنی ماں کی لحد پر تو ایسے دوڑتے تھے کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی قبر پر اپنی ماں کی آغوش میں آئے اور آ کر کہتے تھے کہ اماں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اماں حسین جا رہا ہے. بہرحال حسین 2 راتیں قبر رسول اللہ پر اور قبر بی بی زہرا پر رہے اور اس کے بعد ایک منزل آئی کہ 28 رجب کا دن آ گیا. ایک صحابی ہیں رسول اللہ کے، کان لا یسمع صوت الرعد، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اتنا اونچا سنتا تھا کہ مجھے بجلی کے کڑکنے کی آواز نہیں آتی تھی، لیکن 28 رجب میں نے سنا کہ محلے بنی ہاشم سے بیویوں کے گریے کی آواز آ رہی تھی. سواریاں آمادہ ہو گئیں اور پہلے کچھ کنیزیں آئیں، پھر اصحاب و انصار کے اہل خانہ آئے اور پھر بنی ہاشم کی بیویاں آنا شروع ہوئیں. حسین نے عباس سے کہا کہ مشکوں کو مکمل کر لو. پانی سے بھری ہوئی مشکیں وہ سواری پہ رکھی گئیں، یہاں تک کہ حسین ایک کرسی پہ تشریف فرماتے کہ دفعتاً بلند ہوئے. ایک معظمہ بی بی بیت الشرف سے باہر نکلیں جو 5 کنیزوں کے جرمٹ میں تھیں، اور جب بی بی آئیں تو ابوالفضل عباس علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنا زانو جھکایا اور عباس کی صدا آ رہی تھی کہ اے مدینہ والوں بہت دور ہو جاؤ، مدینہ والوں بہت دور ہو جاؤ، اس لیے کہ اب علی کی بڑی بیٹی سوار ہو رہی ہے. عزیزوں یہ مدینہ سے کربلا کی سواری ہے، کربلا سے کوفہ کی سواری کچھ اور تھی. لہٰذا بی بی نے یاد کیا تھا ابا، جب بی بی نے ساری بیویوں کو سوار کروا دیا تھا کیونکہ کوئی مرد نہیں تھا سوائے امام زین العابدین علیہ السلام کے، یہاں تک کہ امام زین العابدین کو بھی سوار کروا دیا. اور پھر 11 محرم کو ایک کنیز کانپ رہی تھی کہ اے اماں فضہ آج آپ کو زینب سوار کروائے گی، اور جب بی بی زینب نے حضرت فضہ کو بھی سوار کروا دیا تو پھر کوئی نظر نہ آیا تو فرات کا رخ کر کے کہا ابا. اللہ اکبر. جب بیویاں ساری سوار ہو چکی تو امام حسین علیہ السلام اٹھے اور آ کر کہا کہ اینا قمر بنی ہاشم، قبر بنی ہاشم ابوالفضل عباس کو بلاؤ. اور جب عباس آئے تو فرمایا قدم لی جوادی، اے عباس، جواد امام کے ذوالجناح کو کہا جاتا ہے. بڑا حسین اس میں بھی ایک لطافت ہے کہ اے عباس میری سواری کو لے آؤ، قدم لی جوادی، میری سواری کو تم لے آؤ. بس عزیزوں یہ وہی بعین ہی جملہ ہے جب حسین نے رخصت آخر کے وقت کہا تھا. جب حسین اپنے خیام سے باہر نکلے نا، کہا یا ابطال الصفا و یا فرسان الہیجا، ارے میرے شیروں کہاں ہو، تمہیں کیا ہے کہ حسین تمہیں پکارے اور تم جواب نہ دو. تو فرات کے قریب عباس کا لاشا تڑپ رہا ہے. اور پھر امام حسین نے کہا ایکم یقدم جوادی، تم میں سے کون ہے کہ جو میرے ذوالجناح کو لے آئے. بہن جانتی تھی بھائی کے دل پر کیا غم ہے، اس وقت عباس کو یاد کر رہے ہیں، لہٰذا
پردہ خیمہ اٹھاؤ اور خواہر حسین بی بی زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہیں اے بھیا آج ہم آپ کو سوار کروائیں گے۔ نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ بس اب عبداللہ الحسین مدینہ سے چلے گئے، تھوڑا ہی کچھ آگے بڑھے تھے کہ عباس پھر سے آئے کہ مولا کچھ دیر کے لیے کاروان روک لیجئے گا۔ امام نے کہا کہ عباس ابھی تو ہم مدینہ سے چلے ہیں۔ اب جب عباس نے اشارہ کیا، حسین نے پلٹ کر دیکھا، ایک چھوٹی بیمار بچی قافلے کے پیچھے کہتے ہوئے آ رہی تھی مہلن مہلن یا ابی، اے بابا ذرا آہستہ بابا، ذرا آہستہ بابا۔ بس عزیزوں تفصیلی مسائل پھر کبھی اور صحیح پڑھوں گا، حسین نے اپنی بیٹی سے کیسے رخصت ہوا، یہ بہت سخت منزل ہے۔ بس حسین نے کہا تھا کہ میری ہر اولاد یا میرے بابا علی مرتضیٰ سے ملتی ہے یا میرے نانا رسول اللہ سے ملتی ہے، لیکن فاطمہ صغریٰ میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے۔ حسین سب ضبط کر لے گا لیکن شبیہ ہے فاطمہ زہرا، کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرائی جائے، یہ حسین سے ضبط نہ ہو پائے گا۔ عزیزوں حسین چلے گئے، صغریٰ رہ گئی مدینہ میں۔ اب شعبان گزرا، شوال گزرا، رمضان گزرا، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم آ گیا۔ صغریٰ کا دل تڑپتا رہتا تھا، اپنی نانی ام سلمہ کے ساتھ تھی، بار بار آگے کہتی تھی اے نانی کاش میرے بابا کی طرف خیر ہو۔ ایک منزل وہ آئی کہ عاشور کا دن تھا، امام حسین علیہ السلام رخصت کے وقت ایک شیشی دے کر گئے تھے بی بی ام سلمہ کو، اور اس میں خاک تھی جس میں کہا تھا کہ جب تک یہ خاک رہے سمجھنا کہ میں زندہ ہوں، جب خاک خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ حسین مار دیا گیا ہے۔ بس ایک مرتبہ ام سلمہ نے ایک وقت دیکھا کہ وہ شیشی میں خون ابلنے لگا، بیٹی سمجھ گئی میرا بابا مار دیا گیا، میں یتیم ہو گئی۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے بی بی صغریٰ، اللہ جانے مدینہ میں یتیم ہونا زیادہ سخت تھا یا شام غریبہ کربلا میں یتیم ہونا، جب 4 سال کی بچی تماچے کھا رہی تھی اور کہہ رہی تھی بابا مجھے اپنے دامن میں لے لو بابا، ایک بے سر کے لاشے سے آواز آ رہی تھی الیہ الیہ یا بنیہ۔